اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. یہ محفل ذکر ہے میں نے بھی عرض کیا سی. اس میں ذکر سکھایا گیا. تو ذکر قلبی کرنا ہے ہمیں، دل سے اللہ اللہ کرتے رہنا ہے، نظر سامنے رکھنی ہے اور توجہ بات کی طرف رکھنی ہے کیونکہ بہت ضروری بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل. ان میں تقریر پڑھنی نہیں، بس ان تبادلہ خیال کرنا ہے کہ اللہ نے کی یا خطاب واسطے اللہ پاک نے سن اپنے حکم کی طرف متوجہ کرنے واسطے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. سارے ایمان والے بیٹھے ادخلوا فی السلم، داخل ہو جاؤ اسلام میں کافۃ، پورے کے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان دے نقش قدم تے نہ چلو، شیطان دے قدمہ تے نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن. دو چیزاں اللہ پاک نے حکم دیتا ہے شاید کریمہ کے اندر. اسلام میں پورے داخل ہو کہ شیطان دا طریقہ اختیار نہ کرو، شیطان دے قدمہ تے نہ چلو. وہ تہاڈا کھلا دشمن ہے. دشمن تانوں زہر ہی دے گا، شہد نہیں دے سکتا. ہن اساں غور کرنا ہے کہ اسلام کیے تے پورے کیویں داخل ہونا ہے، کہ اسی کنے کو داخل ہاں، پورے ہاں کہ ادھے ہاں. قرآن مجید کی آیت ہے. پہلے آپ ہم نے نعت سنیے. نعت جو ہوتی ہے وہ تعریف ہوتی ہے، ہمارے آقا کی تعریف ہوتی ہے. اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی صفت بیان کی جاتی ہے، آپ کے اوصاف بیان ہوتے ہیں. یہ سن کر محبت بڑھتی ہے. مقصد بھی محبت بنانا ہے. حضور کی محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی ایمان مضبوط. لیکن یہ جو قرآن مجید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے احکامات ہیں، ان پہ ہم نے غور کرنا ہے. غور. ایمان والو، اسلام وچ پورے پورے داخل. سیانے بیٹھے ہو، میں عرض کی کسی پہ تھوڑا تبادلہ خیال کرنا ہے. اسلام کی چیز ہے تو یہ جی شاید جی داخل ہو سکتا ہے. یہ تو داخل ہوگا جو اللہ پاک نے
کی چیز ہے. اسی دروازے چ لنگ کے مسجد کے اندر داخل ہوئے, یہ تو نکلیں گے گھر جا گے, گھر داخل ہو جائیں گے, دروازے چ لنگ کے داخل ہو. اسلام کس طرح کی چیز ہے جس اللہ پاک داخل ہونے کا کہہ رہے ہیں. میں تمہیں بلانا چاہتا ہوں, سارے ماشاء اللہ پڑھے لکھے ہو. یہ آیت تو سب پہلی بار نہیں سنی. یہ آیت پہلی بار سنی, پہلے بھی سنی ہے نا. ہاں جی, آپ نے پہلی بار تو نہیں نا سنی, ابھی پہلے بھی سنی. تو یہ تو ہر ایک نیت تقریریں ہی کر چڑھ گے طاہر صاحب. تقریریں بھی کر. کیا ہے یہ چیز جس میں داخل؟ میرے نظریے کے مطابق روحانیت سے جڑا ہوا یہ ایک ایسا تصور ہے جو اپنے اوپر پہنا لینے سے انسان جو ہے دین سے منسلک ہو جاتا ہے. ہاں جی, صحیح تو فرما رہے ہو, لیکن یہ جڑا لفظ ہے نا ان کی سمجھ خاصا نہ آدھی آمن نہیں آ. تو بات ہم نے سمجھنی ہے اور پھر اپنا جائزہ لینا. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اللہ پاک نے جب یہ ارشاد فرما دیتا ہے نا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے واقعی محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو, میرے نقش قدم پر چلو. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے. یہ ساری آیات کا اگر مفہوم سامنے رکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سونے دیا ادامہ کا نا اسلام. سونے دے جو طور طریقے نے نا, سونے دے جو طور طریقے نے, وہ جڑے طور طریقے نے انہوں کا نام اسلام. سمجھ آ گئی؟ دل من بھی گیا اس گل میں, جی نہیں منیا تو جی کوئی خلش ہوئے تو پھر بھی دس دینا, مطلب آپ جڑا نا معاملہ سیدھا کر کے اگے چلیے, ایویں نہ جائیے. جب ہر جگہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یا تو اتباع کا حکم دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, یا اطاعت کا حکم دے رہا ہے. اطاعت کا معنی ہوتا ہے بات کو مان لینا. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, میں نے رسول صرف اس لیے بھیجے ہیں کہ ان کی بات مانی جائے اللہ کے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے نبی کی بات مان لی, رسول کی بات مان لی, اس نے اللہ کی بات. تو دین جو ہے نا, اسلام جو ہے نا, تسی عام لفظاں دے وچ دا اگر ترجمہ کرو تو تسی یہ کہہ سکتے ہو کہ نبی دی سنت دا نا دین. سرکار دے سنت طریقے نو کہندے نے, نبی دے طریقے دا نا دین ہے, نبی دی سنت دا نا دین ہے. اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم میں دیتا ہے کہ یہ ایمان والے ہیں نا, تو پھر اول تو لے کے آخر تک, جمن تو لے کے مرن تک, ہر شعبے میں میرے نبی کی اتباع کرنی پڑ. اللہ
نبی دا حکم نبی دی گل منن دا ہی اللہ پاک نے حکم دیتا ہے، نبی دی اتباع کرن دا ہی اللہ پاک نے حکم دیتا ہے۔ گل ہن اساں اللہ دی بھی مننی ہے تے نبی دی بھی مننی ہے۔ جیڑا اللہ دی من لیندا ہے، مننا یہ نہیں بھی ساڈا بس ٹھیک ہے اسی سمجھ گئے ہیں بھی اللہ دا حکم ہے، یہ نہیں۔ اللہ نے جس چیز دا حکم دیتا ہے وہ کم بھی کرنا، اللہ نے جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ کام بھی کرے تے منے۔ تسی ایک ساتھی دوست نوں کہندے یار میرے نال چل، تابع دار ہاں جی، ٹردا نہیں تھوڑے من لو، تابع دار ہاں جو حکم ہوئے جناب، سر متھے تے، سر تو متھے تے ہی نال نہیں چلتا، اسی بھی انج ہی۔ بات ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جس عمل کا حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرنا، جس کام کا حکم دیا گیا اس کام وہ کام کرنا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو مکمل طور پر اپنانا ہے، اس چیز کا حکم اللہ پاک نے دیا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے حضور کا طریقہ اپنی زندگی میں کس حد تک اپنایا، کیڑے کیڑے کام نے جڑے اسی حضور کی سنت کے مطابق کرنے ہیں تے کیڑے کیڑے تے خلاف ورزی کر جانے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ مرشد کریم یہ جی گل بات ہوتی پئی ہے نا، یہ تو لبے لباب مرشد کریم فرماتے ہیں بس میرا لالچ ہے کہ سارے دوزخ تو بچ جاؤ، میرا لالچ ہے سارا اللہ دا نافرمان تے نبی دا نافرمان ہی دوزخی ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیتا ہے قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا قرآن پاک اعلان فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ ابرار نیکوکار، اللہ کے فرما بردار، اللہ نے فرمایا جنتی، اور نافرمان فجار نافرمان دوزخی اللہ پاک۔ تو یہ جو بات ہو رہی ہے اس لیے ہو رہی ہے کہ بات ہمیں سمجھ آ جائے، ہم اللہ کی نافرمانی سے نبی کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ ہوں اس حکم کا اسی جائزہ لینا ہے کہ اسلام پورے پورے داخل ہو۔ اسلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت دا آپ کے طریقے دا نا اسلام جڑا آپ نے دسیا ہے جدھر آپ نے عمل کیا ہو۔ حالات حاضرہ اور اپنی حالات کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو نماز کا حکم دیا، جڑا نماز پڑھتا ہے وہ اسلام میں داخل ہے، تو جڑا نہیں پڑھتا وہ اسلام تو باہر ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ سمجھ آؤ گی؟ اللہ نے نماز کا حکم دیتا ہے، جڑا 4 پڑھ لیتا ہے تو 1 چھوڑ دیتا ہے وہ بھی باہر ہے، پورا داخل ہے، پورا داخل ہے۔ کوئی کم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے تے کر لیتا ہے تے کوئی غیراں دے طریقے تے کر لیتا ہے، کوئی ہندوؤں دے طریقے تے کر لیتا ہے، کوئی غیراں دے طریقے تے کر لیتا ہے۔ وہ اسلام دے اندر نبی دے طریقے تے نہ اسلام ہے، اسلام دے اندر باہر ہے۔ یہ جڑا باہر ہے نا جی یہ چھوڑ، جڑا باہر ہے نا اس
اندر آنے کا پورے کا پورا داخل اللہ اکبر۔ مثلا ایک چیز جس کا بہت کم ذکر کیا جاتا ہے بہت ضروری، یہ جو داڑھی مبارک رکھنا ہے، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور یہ سنت واجبہ ہے، واجب ضروری ہے۔ اور یہ ایسی سنت ہے جو سارے نبیوں نے رکھی، جو سارے صحابہ نے رکھی ہے۔ تو اس منانا جو ہے یہ بدعت ہے۔ اس بدعت دی تعریف ہے کہ جو ایسا فعل جڑا سنت نو مٹا دے، ایسا فعل جڑا سنت نو مٹا دے۔ داڑھی رکھ لوے بندہ تے داڑھی منہ تے ہوتی ہے، تے جے منا دے تے منہ تے مٹ گئی نا۔ بدعت دی تعریف یہ ہے کہ بدعت وہ ہوتی ہے جی سنت نو مٹا دے۔ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہ جو ہے وہ دوست ہے۔ لہٰذا اس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ بندے کو دوزخ میں لے جاتا ہے، اور جو یہ کام کرتا ہے وہ پورے کا پورا اسلام میں داخل ہے۔ اچھا میں نا یہ بچپن چی ایک سنیا سی ماسٹر صاحبان جڑے سن جی وہ یہ گل کہتے سن کہ داڑھی اسلام میں ہے، اسلام داڑھی میں نہیں۔ کہ اے کافی ہے کہ بندہ کوئی مان لگے بھی داڑھی اسلام میں ہے، یہ نہیں کافی۔ یہ دعوت کوئی بھی نہیں کرتا کہ سارے کا سارا اسلام داڑھی ہے، کوئی پڑھا لکھا دعوت کر ہی نہیں سکتا۔ اینا مان لینا کافی ہے کہ اسلام میں داڑھی ہے، تو جو چیز اسلام میں ہے وہ ضروری ہے، کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے علیہ تسی جڑا نصاب پڑھا ہو جی سکولوں جڑے نصاب تسی پڑھا ہو، مضامین مختلف، ریاضی ہے، مطالعہ پاکستان ہے، انگریزی ہے، سائنس ہے، پاویں اختیاری ہے تو پاویں لازمی ہے، مضمون تے ہے نا جی، ہے تو نصاب اتنا۔ ہوں ایک بندہ آکھے جی میں انگریزی دا پیپر نہیں دینا، انگریزی نصاب میں ہے، انگریزی میں نصاب نہیں ہے، چلو کوئی بھی مضمون جان بوجھ کے چھٹ ہی دینا ہے، پیپر دینا ہی نہیں، پاویں اختیاری دا ہی نہیں دینا، پاس ہو جائے گا۔ فیل ہو گیا تو پھر ماریا تو گیا، فیل ہو گیا تو ماریا تو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز نصاب میں ہے وہ سارے کا سارا کام کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا، ورنہ فیل ہو جائے گا۔ اب سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، ساری زندگی حضور کے طریقے پر ہم نے لانی ہے۔ جی خیال ہے جی آئے گی ساری طریقے، ساری زندگی۔ میں نقطے کی گل تمہیں دساں کہ اللہ نے قرآن کیا دیتا ہے کہ جڑا میرے محبوب دیا نقلیں اتارتا ہے نا، ہر کم دے وچ میرے محبوب کی سنت تے عمل کرتا ہے، مینوں وہ عشق ہو جاتا ہے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جو محبوب ان سے کہہ دے کہ میری پیروی کرو، جو تیری پیروی کرے گا میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں، میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں۔ حضور کی پیروی ہر معاملے میں، ہر معاملے میں۔
صرف نماز ہی نہیں کہ نماز سرکار طرح پڑھ لو تو باقی کام ہندوؤں طرح کرو تو باقی جناب سکھاں طرح کرو تو باقی انگریزاں طرح کرو نا. ہماری شادیاں شادی بڑی یہ متعلق سرکار نے باب النکاح تسی پڑھ کے دیکھو حدیث پاک ہے. عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں دنیا داری کہ شادی دنیا داری نہیں ہے. اسی نکاح دے خطبے بھی حدیث پڑھنے ہیں نکاح میں سنتی فمان راغبان سنتی فلا تمنوا. نکاح میری سنت ہے جرا اس تو منہ پھیرے گا وہ سارے بچوں ہی نہیں. جرا اس سے منہ پھیرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. آگے آئے یہ تو سب سے پہلے تو یہ انتخاب جو ہے نا انتخاب زوج یا انتخاب زوجہ اس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے. مال، جمال، حسن، کتنے ہو گئے؟ چوتھا دین. چوتھا کی ہے دین. آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے ہاتھ پہ خاک پڑے دین کو ترجیح دو. دین کو یعنی اگر لڑکی بیانی ہے تو اس کا لیے انتخاب کسی دیندار مرد کا. دیندار وہ ہوتا ہے جس کو دین کی سمجھ بھی ہو اور دین پر عمل بھی کرتا ہو. صرف لبادہ نہ اڑاؤ. جو دیندار ہوتا ہے وہ اللہ رسول کا وفادار ہوتا ہے. یہ یاد رکھ لینا جو اللہ رسول کا وفادار ہے وہی تمہارا وفادار ہوتا ہے. اسی طرح اگر بیوی کا انتخاب کرنا ہے تو دین کو مد نظر، جو دین کو سمجھنے والی ہے، اللہ کے احکام پر چلنے والی ہے. جو اللہ کے احکام پر چلنے والی ہے اس کو یہ حدیث آتی ہوگی کہ شوہر نے اگر مجھے بلایا ہے اور میں نے انکار کر دیا تو ساری رات فرشتے مجھ پہ لعنت برسائیں. اس کو پتہ ہوگا. پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ اپنے میاں کو سجدہ کیا. جس کو دین کا پتہ ہے وہی وفادار. جو دیندار ہے وہ اللہ کے لیے کسی کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، وہ اللہ کے لیے کرتا ہے. اب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل بناؤ. خرچہ کم سے کم ہو، شادی وقت پہ ہو جانی چاہیے. اب جب شادی کرنی ہے نا جناب، اب حضور نے فرما دیا یہ نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے منہ پھیرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ حضور کی سنت ہے. حضور کی سنت دین ہے کہ دنیا داری ہے؟ یہ دنیا داری نہیں بنا سکتے. اب یہ جو مہندی ہے جناب، مہندی یہ تیاں پہنا سر تے چک لیندیاں نے تے کوئی تماشا ہوندا ہے تے قریانی بھی ہوندی ہے تے فحاشی بھی ہوندی ہے تے بے پردگی بھی ہوندی ہے تے فضول خرچی بھی ہوندی ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. آپ بتائیں یہ جب شادی میں یہ کر رہا ہے تو دین کے اندر ہے یا دین کے باہر ہے؟ تو اگر کوئی دین کے اندر چاہے تو پھر یہ چھوڑنا پڑے گا کہ نہیں؟ جب ہماری بارات جائے گی تو ساتھ باجا بھی ہوگا. یہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ملے گا. یہ ہندو کی رسم ہے. یہ مہندی شہندی یہ ہندو کی رسم ہے، غیر مسلم کی رسم ہے.
غیر مسلم کا طریقہ اختیار کرنا، اس سے اللہ کو بھی نفرت ہے اور اللہ کے رسول کو بھی نفرت ہے۔ اللہ کو بھی اس سے نفرت ہے، جو رسول کا طریقہ چھوڑ کے غیروں کے طریقے پہ چلے گا، اللہ کو بھی اس سے نفرت ہے اور نبی کو بھی نفرت ہے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی زندگی میں یہ مہندی، یہ باجا، یہ ڈھول وغیرہ یہ نہیں تھا، اس کے بغیر سب نہیں۔ اب ہم نے یہ چیزیں اگر شامل کی ہیں، وہ جی دنیا داری ہے، جی خوشی دا موقع، تیرا بیڑا گرک جائے، خوشی دا موقع تینوں اللہ عطا فرمائے، نبی دے صدقے ملے ہی، خدا رسول کو ناراض کر کے تے خوشیاں منا دا۔ یہ تبادلہ خیال ہے، یہ قابل غور ہے۔ میں آج بالخصوص اس چیز کو میں اس لیے لے رہا ہوں کہ میرے گھر میں ایسا واقعہ ہوا ہے۔ یہ میرا بھانجا ہے جس کا گھر میرا ہی گھر ہے، تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ بہت پریشان ہوا ہے بیچارہ، بہت پریشان، اس نے بڑا زور لگایا، اس کی مانی نہیں گئی، بڑا رویا ہے، بہت پریشان ہوا ہے کہ میں نے یہ نہیں ہونے دینا۔ لیکن بچے جو ہیں انہوں نے زبردستی اپنا، تو آج میں نے موضوع اس لیے بھی یہ چھیڑا ہے کہ ہمیں وقت سے پہلے اس بات پہ کنٹرول کرنا ہوگا۔ یہ جو ملک ہے اس میں یہ میرا خلیفہ بھی ہے، میرا بھانجا بھی ہے، اس میں اس کی بھی سستی ہے، میری بھی سستی ہے۔ میں ویسے اسے کہتا رہا ہوں کہ بچوں کو لاؤ ادھر، بچوں کو لاؤ، تربیت ہوئی۔ اور ہمارے روکنے کے باوجود دیکھو اس مسئلے کو بچوں نے باپ کی بے ادبی کی ہے۔ میں ان کا دادا بھی لگتا ہوں، ان کا ماموں بھی لگتا ہوں۔ جو اس کی اہلیہ وہ میری پھوپھی کی بیٹی ہے، یہ میری پھوپھی ذات کا بیٹا ہے، اس کا باپ بھی میرا پھوپھی ذات ہے، یعنی دو رشتے ہیں، بھانجا بھی لگتا ہے، بھتیجا بھی لگتا ہے، اتنے رشتے۔ وہ جناب یہ پورا ڈٹا رہا ہے کہ میں نے ایسا نہیں ہونے دینا، لیکن ہوا ہے۔ اور میں پھر یہ میں تربیت کے لیے بات کر رہا ہوں، میں اپنے گھر کی بات، تیرے گھر کی، میں اپنے سربراہ میں ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ تم نہ سمجھنا کہ شاید یہ میری بات نہیں، تیری نہیں ہے بات، میری ہو رہی ہے۔ میں نے مجھے پتہ چلا کہ یہ بیچارہ مجبور ہو گیا ہے، یہ نہیں، اس کی بات نہیں مانی جا رہی، میں اسپیشل گیا ہوں کہ میں جا کے بچوں کو سمجھاؤں، پیار سے ملوں، ان سے سمجھاؤں کہ بیٹا یہ نہیں۔ تو اس لیے مجھے یہ زیادہ مفت ہوئی کہ ایک تو میرا خاندان ہے، دوسرا یہ خلیفہ کیا ہے، تو اس کے گھر یہ ہوگا تو یہ تو بڑی عجیب یہ بات لی جائے گی، تو جو پیر صاحب کے خلیفے ہیں ان کے گھر میں یہ ہوگا، تو ہمیں تو پھر کھلی اجازت ہے۔ تو سید ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ اور ایک نظار ہے جدوں یہ جلوس نبی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس شروع ہے، انہوں نے دعوت دیتی گئی کہ تسی حضور اس کی مطلب نا قیادت کرنی جلوس، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کراں گا۔ جڑے دن جلوس سی نا، انہوں نے سید صاحب نے اپنے مریداں کو کر لیا، شاگرداں بھی جاؤ دیکھو نواں جلوس پہ تیار ہوں کہ ڈھول والے تو نہیں ہوتے، انہیں آ کے دسے ڈھول والے لگے، فرمایا پھر تسی جاؤ تو میں نہیں جانا۔ انہوں نے پھر آ کے دس دیتا تو نہ گئے۔ بعد انہوں نے وضاحت کی، انہوں نے فرمایا کہ اگر اس ماحول کے اندر میں جلوس کی قیادت کرتا تو یہ تاریخ لکھی جائے گی، اور لکھی گئی ہے کہ فلاں تاریخ کو داتا صاحب سے میلاد النبی کا جلوس شروع ہوا، اس سے پہلے جلوس نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ساتھ یہ بھی لکھا جائے گا کہ سید ابو البرکات نے قیادت کی تھی اور ساتھ ڈھول بھی بج رہے تھے۔ تو یہ گمراہی پھیل جائے گی، لوگ کہیں گے کہ جو جائز نہ ہوتا تو سید دے نال وجدے۔
یہ وجہ نے تے مطلب جائز سید جو قیادت پہ کرتا سی تے عالم دین سی تے بہت بڑا فقیہ سی تے جے نجائز ہوندے تے پھر روک نہ دیتے. انہیں کہا جاؤ پتر یہ تاریخ میں نہیں لکھوانا چاہتا. وہ بچے جب انہوں نے کہنا نہیں مانا تو پھر ہم دونوں نے یہ مل کے مشورہ کر لیا کہ اس کی تو مجبوری تھی ساتھ لے کے جانا. پھر میں نہیں شرکت کی. میں نے حالانکہ یہ میرے لیے بھی بات بڑی مشکل تھی کہ میں میرے بچوں کا ہے مطلب میں نہیں شامل ہوا. تو یہ میں کوئی گلا غیبت وغیرہ نہیں کر رہا. میں یہ بات شرعی نقطۂ نظر سے بھی سمجھا رہا ہوں کہ یہ کتنا گناہ ہے جو ہم کرتے ہیں. اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے اٹھایا جائے. اس ویلے ساڈا کی حال ہوئے گا جس ویلے امر ہو جائے گا کہ چل تو ہندوؤں نال کھڑا ہو، تیرے پروگرام ہندو. شادی نکاح کا چرچا کیتا جا سکتا. یہ نکاح کا چرچا طریقہ کار یہ بھئی مطلب چند بندے رل کے جو ٹر پے تو پتہ لگ چند بندے مل کے چل کے دیکھو طریقہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام علی المرتضیٰ تشریف لے آئے نہیں. بڑی اچھی بات ہے، عزت کی وضاحت ہو جائے، سونی گل ہے. آپ نے پوچھا عرض کی حضور جیسے آپ کی مرضی فرمایا اپنی بھی بتاؤ. آپ نے عرض کی حضور میں آپ کو اختیار دیتی ہوں، وہ آپ کی مرضی میری ہی ہو. سرکار بار تشریف لایا، آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے نکاح کے ایسے کیا. آپ دیکھیے سرکار کیا پوچھے، کیا تمہارے پاس حق مہر کے لیے کچھ ہے؟ یہ حق مہر ضروری ہوتا ہے. ایتھے آ کے شریعت یاد آتی ہے سارے. حق مہر کی رکھیے جی؟ شری رکھو جی. آ توتی بجائی ہو یہ شری رکھیے، یہ شری بجائی ہو اسے نہیں تے بھی شریعت یاد ہے. جو گند بھی پیچھے کیتا ہے، جو کچھ خرچے کر کے آیا ہے وہ سارے شری نے. وہ مطلب یہ بھی جی شریعت کا نام نہ لیا تو شاید چوکھا نہ رکھا جائے تو شریعت سارے سبابتی ہوں گے. شریعت سبابتی نہیں ہے. شریعت میں یہ حق مہر ہے کہ لڑکے کی حیثیت کے مطابق طے کر لیا جائے، یہ شریعت. تو عرض کی حضور میرے پاس فرمایا تیرے پاس ایک زیرہ ہوتی جس فرمایا وہ زیرہ بیچ دی اور پیسے لے کے آ. رشتہ ہی طے ہوا تو نال ہی تیاری ہو گئی. اے سرکار کا طریقہ ہے. زیرہ لئیے کروں تے ٹرے نے بازار نوں تے رستے چ ملے نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. یہ واقعہ کنیا بندے نے پہلے سنیا؟ کافی مشہور ہے واقعہ. پہلے سنا یہ واقعہ آپ نے سنا ہو. یہ زیرہ لے کے جانا چلو نیا بڑا ایمان افروز واقعہ. رستے چ عثمان غنی مل کر میں نے پوچھا جی کدھر؟ جی میں زیرہ بیچنی بازار جا رہی. کیوں بیچنی ہے؟ ہاں جی مینوں رشتہ ملیا کہ نکاح کرنا ہے، حق مہر کا بندوبست کرنا. دسیا نال مبارک ہو گئی کہ کنے دیے تھے؟ ہاں جی تسی دیکھ لو طے ہو گیا. حضرت عثمان غنی نے قیمت دے دی تھی، انہوں نے جیب پا لی، زیرہ انہوں نے پڑھا دی. آپ نے ارشاد فرمایا یار میں تمہیں پائی کدی نہیں ویکھی کہ کدوں پاندے رہے ہو؟ ہاں جی میں کئی بار پائی. پاؤ نہ ہوں پاؤ میں نہیں دیکھا مجھے لگ گئی. زیرہ پا دیتی بنانا تو ایک بہانا ہی سی نا. عثمان غنی کرتے ہیں کہتے ہیں واہ 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 اور میرے یار کو کتنی پھپتی اور میرا دل نہیں کرتا اس جسم کو جدا کرائیں. اے پیسے بھی تو زیرہ بھی. یہ حضرت عثمان غنی محبت سرکار کی بارگاہ جگہ پیش فرمایا. ہوں ابو بکر نوں بھی بلا تے بلال نوں بلا تے فلانے فلانے صحابی نوں سدو. اے مشہوری ہوتی ہے.
صحابی آ گئے, فرمایا اے جا بلال نو کیا تھوڑی خوشبو, انہیں پیسے خوشبو منگوائی, انہیں پیسے 2-3 چیزاں منگوائیاں, باقی حق مہر بیٹی نہیں. نبی جدو صحابہ آ گئے تو سرکار مسجد بیٹھے سن, تے مسجد کی انہوں نے بلایا تے فرمایا علی المرتضیٰ تے فاطمہ الزہرا دا نکاح عرش تے ہو چکے ہوں اتنے کرنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, عظمت و شان مصطفیٰ. لو جی یہ نکاح ہو گیا جناب. ہے تو تسی اندازہ کر سکتے ہو, ہے تو تسی اندازہ کر سکتے ہو کہ مشہوری بس یہی مشہوری ہے کہ مطلب چند لوگوں اگر صرف 2 گواہ دے وچ ایک نکاح خان تے 2 گواہ ہوں تے ایک جناب صاحب ہوئے تے ظاہر خاندان کا مطلب بچی کا بھی خاندان ہوئے گا, یہ 2 افراد دے مطلب روبرو بھی اگر نکاح ہو جائے تو شرعی نکاح وہ بھی جائز ہوتا ہے. لیکن وہ واسطے کوئی ڈھول باجا وغیرہ اس طرح کی مشہوری وہ ضروری نہیں. بس چند لوگوں کو جو بلا لیا ہے, 2-4 آدمیوں کو 10 آدمیوں کو بلا لیا ہے, تو یہ ہی مشہور. جو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے اور جو یہ فضولیات یہ فضول کام ہم کرتے ہیں, شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے, یہ بہت بڑا ہم گناہ کرتے ہیں. اس گناہ سے ہم نے جان چھڑانی ہے. بات یہ ہے مہمان آپ نے لے کے جانے, دور سے زیادہ جو ہوتا ہے مطلب مزہ کہ نعت خوانی ہو جائے. اب نعت خوانی تو ہر جگہ آپ کر سکتے ہیں, نعت کے ساتھ بھی تو بارات جا سکتی ہے. میرے 2 بیٹوں کی شادی ہوئی ہے, 3 بیٹیوں کی شادی ہے, 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے, 3 بیٹوں کی شادی ہوئی نعت کے ساتھ. مجھے کسی نے نہیں کہا کہ یہ کام غلط ہوا, مجھے کسی نے دیکھو یہ بچہ ہے, یہ صداقت صاحب ہیں, تو اب یہ تو مطلب بھی داتا ان کے روحانیت والے تھے, نسبت والے تھے. آگے یہ میرے ساتھ منسلک ہوئے ہیں, تو ان کے والد صاحب بنیادی طور پہ وہ پولیس افسر ہیں. دنیا داری کے ساتھ بھی بڑا تعلق ہے. اب یہ دیکھو نا, اب تھوڑے قربان نالوں یہ کرتا نہیں سر دنیا داری کے حساب نال تمہیں جب انہیں ڈرایا سی جو سارے اوبڑ نے سارا مطلب انہوں کا شریقہ ہے تو ڈھول نہ بجیا تو انہوں نے تو میں نہیں بجن گے, وہ جی تمہیں میں نے بجن یہاں کے گھر اِسی برات گئے ہیں. ہاں جی, تو یہاں نے مطلب بھی اسی وہ جدو اسی جناب ہو کے آئے نا جناب نکاح کر کے, تو اگلے دن اتنے بھی مطلب کوئی ڈھول ڈمکا نہیں, کوئی نعتاں نال گیا تو نعتاں نال آئے. وہ جڑا ایک ڈرائیور ہے انہیں میرے گل سنائی کہ اسی نا اگلے دن وہ برات تو اگلے دن کٹھے ڈرائیور بیٹھے اڈے تے, ایک ڈرائیور کہندا یار کل اصا 1 نمبر مولوی ویکھے نہیں. انہوں بندے پوچھا بھی مولوی 2 نمبر, میں کہا بالکل 2 نمبر بھی بڑے ہوندے نے, 1 نمبر تھوڑے نے, 2 نمبر زیادہ ہوندے نے. میں کہا کہ نہیں, انہیں کہا 2 نمبر وہ مولوی ہوندے نے جہے ممبراں تے ہور ہون تے شادیاں تے ہور ہون. کہ اصا راتی وہ ویکھے نے جی ممبراں تے ہوندے نے اوویں شادی چ بھی سن, وہ ممبراں تے بھی واز کرتے ہیں, شادی چ انہوں نے واز ہی کیتی سی. انہوں نے پوری تعریف کو انہوں نے نقشہ کیا. انہیں کہا جی 1-2 گڈیاں بیبیاں جی سن, اصا کوئی بچی جڑی ہے نا جی اصا مطلب بے پردہ نہیں ویکھی, حجاب نال پردے نال تے نعتاں نال مطلب ساری ابتدا ہوئی ہے نعتاں نال, تے اتنے جا کے جناب نعت ہوئی ہے, تے پھر تقریراں ہوئی ہیں, تے پھر دعا ہوئی ہے, تے نال نکاح, تے اتنا سوہنا کھانا سی, تے بڑا سرور آیا سی جناب. کھا کے تے اسی واپس آ گئے. سانوں تے تعریف نہیں سنی. میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس گل تو پریشان نہ ہوا کرو کہ لوکی کی آخر, لوکی کی آخر.
جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے گناہ کرتا ہے وہ لوگوں کو خوش نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ حقدار ہیں، اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے، انہیں خوش کیا جائے۔ کیا آپ لوگ عہد کرتے ہیں کہ ہم نے آئندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشی کا خیال رکھا؟ اب جناب آگے جو ہے نا آگے تربیت کرنی ہے، ابھی سے آپ نے یہ اعلان کر دینا کہ خبردار آپ کو ہم نے ہمیشہ اپنا رڑا نہیں نکلوانا، یہ ہماری تبلیغ کی طرف جائے گی اگر اسی طرح ہی ہم کرتے ہیں۔ یہ بات نظر انداز کرنے والی نہیں تو جی میں کوئی گلاں تھوڑے نال اوکھیاں کیتیاں نہیں یا کوئی تنگ نظری والی گلاں نہیں، انشاءاللہ جڑا اس راہ تے چلے گا ان کی عزت بھی بنے گی، عزت وچ اضافہ ہوگا، عزت ودے گی۔ جدو اللہ رسول تو عزت منتشا و تو دل و منتشا، جن نے عزت ادا کرنی ہے انہوں جو خوش کیتا تو عزت نہ ودے کتے ہو سکتا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی یہ پوری کوشش کرنی ہے کہ اے ساری جتنی شادیاں نے وہ بھی سرکار کی سنت کے مطابق ہو، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ دین پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، زندگی کا ہر شعبہ ہر پہلو جو ہے وہ سرکار کی سنت کے مطابق۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب حافظ نظیر صاحب کلام سنا دیں کہ اس کے بعد پھر افضال صاحب کا ٹائم کافی لے لیں۔